جیسے ابھی خواجہ آصف نے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا، از وار اسٹل آن دا ٹیبل، یا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ایز پر ایز دی آرمڈ فورسز آف پاکستان آر کنسرن، ہمارا کام ہے پاکستان کی سالمیت کا، پاکستان کی سرزمین کا دفاع کرنا ایٹ آل کاسٹ. اٹ از فار دی پالیٹیشنس اینڈ دی ڈپلومیٹس ٹو ٹاک آن دیز ٹرمس. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو انڈیا کے اندر جو ایک گھمنڈ آ چکا ہے، فالس سینس آف کانفیڈنس ہے، انسانی حقوق کی انٹرنیشنل کنونشنز کو بالائے طاق رکھ کے یونیلیٹرلزم کا ایک مائنڈ سیٹ آ چکا ہے، اس کے اندر تو کانفلکٹ جو سا ہے اٹ از آلویز دیر. وہ چنگاری تو کس ٹائم پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ آپ ابھی دیکھ لیں کہ 10 مئی کو ابھی کتنے دن ہو چکے ہیں، ابھی بھی انڈیا جو سا ہے جس طرح کی وہاں پہ ایک ریٹورک کر رہا ہے، جس طرح کی بات چیت کر رہا ہے ٹو پیسیفائی ٹو ایڈریس اٹس اون ڈومیسٹک پالیٹکس پرائمریلی، یہ کوئی آپ کو رسپانسبل قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ نظر آ رہی ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک جو سا ہے ایک ٹیررسٹ واقعہ ہوا تو آپ جو سا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دیٹ مینس کہ آپ اتنی بڑی اپنی ریاست کو ایک دہشت گرد اور ایک دہشت گردی کا واقعے کے اوپر ہاسٹیج کر رہے ہیں. آپ اپنی پوری انٹرنل سیکیورٹی کی جو میکنزم ہے اس کو آپ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دیٹ از وائی کہ یو آر ناٹ آسکنگ کہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہو گیا، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ کہ اتنا بڑا سیکورٹی فیلئر کیوں ہو گیا. یو آر ناٹ گیٹنگ ان ٹو دس کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اس کی انٹرنل وجوہات کیا ہیں. آپ جو خود ظلم کر رہے ہیں اس میں آپ جانا نہیں چاہتے، جس کے کانسیکوینسز کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو تو جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہاسٹیج ہے اس ایک ایسی سوچ کا جو کہ ریشنلٹی سے ڈیوائڈ ہو چکی ہے، تو دین سو بی اٹ. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وی پریفر پیس، وی لو پیس، وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان، لیکن وی آر آلویز پریپیئرڈ فار وار، اینڈ وار اٹ از دین لیٹ وار اٹ بی. نیوکلیئر وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کیا یہ ایک ریئل پاسبلٹی ہے یا صرف ایک ڈیٹرنس ہے؟ A military conflict between Pakistan and India, which are two nuclear states, is sheer stupidity. It is inconceivable and is an absurd idea. یہ انڈیا جو ایک جو کرافٹ کرنا چاہ رہا ہے اسپیس فار اے ملٹری کانفلکٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے بعد ایک بوگی جو سا ایک فالس نیریٹو اور ٹیررزم پہ تھوڑی عرصہ بعد شروع ہوتا ہے، جس کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے، اور دنیا جو سی ہے اسے پتہ ہے فرام دی ڈے ون پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، اور چند سالوں بعد شروع ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی آگ سے کھیلتا ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان نے اس کانفلکٹ کے اندر ایسکلیشن کو کنٹرول کیا بڑا میچور طریقے سے. 6 اور 7 کو ہم نے ٹکا کے جواب دیا ان کو دفاع میں. 6 جہاز ان کے گرائے، ہم زیادہ گرا سکتے تھے، بٹ دیر واز اے ویری رسپانسبل لیڈرشپ ہو واز ایکٹنگ ان اے ویری میچور مینر. انہوں نے ہمارے پر ڈرونز بھیجے، ہم نے ان کو گرایا، درجنوں کی تعداد میں گرائے. انہوں نے ہمیں ڈٹر کرنے کے لیے کہ آپ جواب نہ دیں، انہوں نے 9 اور 10 کی رات کے اوپر پاکستان پہ میزائل اٹیک کیے، نور خان بیس پہ اور ملٹیپل بیسز پہ. ہماری ایئر ڈیفنس نے انہیں انٹرسیپٹ کیا، جو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا اسے ہم نے اکنالج بھی کیا، ہم نے بتایا بالکل کچھ آئے ہیں کچھ لگے ہیں، لیکن کیا ہم ڈٹر ہوئے؟ Was India able to deter Pakistan from giving its retribution of what they did on 6th and 7th? No. Because you can only deter who can be deterred. Indians can never deter the people of Pakistan and its armed forces. تو ہم نے جو جواب بھی دیا 10 کی تاریخ کو بڑا میئر تھا. اگر آپ آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ہم نے کہا اٹ واز میئر، کیلیبریٹڈ اینڈ پروپورشنل. اور پھر اس کے جواب میں، اور وہ جو جواب تھا اٹ واز جسٹ پارشل اپلیکیشن آف دی کنونشنل فورسز، some part of the technologies and very effective. اور اس سے کس طرح ڈائل ڈاؤن ہوا انڈیا، اور امیجیٹلی اس نے کہا جی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو ایسے